ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو نوائے شاہین ٹیم کا سلام پہنچے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ رفیق خان بلوچ ان کا اسم گرامی ہے۔ شعبہ وکالت سے وہ منسلک ہیں۔ سیاسی سماجی حوالوں سے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوچھے گئے سوالات کے وہ کیا جوابات دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سلیم شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اور نوائے شاہین نیوز HD چینل کی ٹیم نے بہت محنت کی اور آپ نے بہت کم عرصے میں اچھا نام اور مقام پیدا کیا، تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ ہمارا سب سے پہلا سوال کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ میں جو ہے نا وہ لاشاری بلوچ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور آبائی گھر میرا جو ہے نا وہ نلکاٹا ہیڈ پنن ہے۔ وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے علی پور سے ہائی اسکول جو تھا ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول، وہاں سے ہائی اسکولنگ کی میری، اور گریجویشن میری گورنمنٹ کالج علی پور کی ہے۔ پھر جو ہائر ایجوکیشن ہے ماسٹر میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کی، اور میری لا کی گریجویشن بھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے۔ اچھا سر جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شعبہ وکالت کو اپنایا ہے، وہ کیا خاص وجہ تھی کہ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیا؟ جی اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے صحافت کی، میں صحافت میں میری ماسٹر ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ دوستوں کی دعاؤں، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے میرا صحافت میں ماس کمیونیکیشن میں HEC کی طرف سے اسکالرشپ بھی ہو گیا تھا، MPhil لیڈنگ ٹو PhD۔ تو میرا بیسکلی تو پہلے یہ تھا کہ میں صحافت کروں، صحافت کے ذریعے اپنے لوگوں کے جو نا مسائل اور ان کے جو علاقے کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آواز بنوں۔ تو میں نے شروع میں وکالت کی۔ جب میں نے وکالت کی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ تر مسائل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے تھے، زیادہ تر مسائل جھوٹے مقدمات کی وجہ سے تھے، زیادہ تر مسائل بااثر لوگوں کے جو ہے نا غلط مقدمات کی وجہ سے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے لوگوں کے ریلیف دلوانے کے لیے اور قانونی امداد دلوانے کے لیے، اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ اپنی جو ضمیر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ان کی آواز بننے کے لیے جو ہے نا میں نے وکالت کو جو ہے نا وہ کا انتخاب کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں لوگوں کی یہاں بیٹھ کے خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق صحافت سے بھی ہے، کس اخبار کے ساتھ آپ منسلک ہیں؟ تقریباً 2001 سے جو ہے نا روزنامہ نوائے وقت ملتان سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ رہا۔ پھر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ میں نے پریس کلب کی سیاست بھی کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مجھے 2 دفعہ تحصیل پریس کلب ہمارا رجسٹرڈ علی پور ہے، اس کا 2 دفعہ میں جنرل سیکرٹری رہا الحمدللہ، اور پھر 1 دفعہ میں تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ علی پور کا صدر بھی رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ عزت دی، دوستوں نے عزت دی، دوست کے جو ہے نا اعتماد کے ساتھ میں صحافت میں بھی اپنا الحمدللہ میں نے ایک اچھا نام بنایا۔ اچھا سر، آپ پرنٹ میڈیا سے منسلک ہیں، جبکہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو کیا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل وغیرہ؟ جی الحمدللہ، جیسا کہ ہمارا اوورآل قومی یہ ایک المیہ بن چکا ہے، ہماری آواز دبائی جا رہی ہے، ہمارے آپ دیکھ لیں کہ چینلز کے اوپر صرف وہ کچھ چلایا جا رہا ہے جو ہمارے ارباب اقتدار کو پسند ہو، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو نہ تو یہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اچھے صحافی ہیں وہ تمام یوٹیوب پہ منتقل ہو گئے، وہاں وہ آزادی سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے بھی اپنے دل کی آواز کے مطابق، اپنے جو ہے نا دل کی سیٹسفیکشن کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک چینل بنایا، رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل کے نام سے میرا چینل ہے، اور وہاں میں جو ہے نا کرنٹ ایشو کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اور موٹیویشنل ویڈیوز بھی آتی ہیں، تو وہ مسائل بھی لوگوں کے ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ تو میں دوستوں کو کہوں گا اس چینل پہ جائیں، دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیں گے وہ۔
اچھا سر، آج کل کے جو موجودہ صحافی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سلیم صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت دلیر صحافی ہیں. آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا مگر مچھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پنگے لیے، آپ نے حق بات کی. سچی بات یہ ہے کہ مایوسی ہوتی ہے آج کے صحافیوں کو دیکھ کے. یہ ہمارا لوکل ایشو بھی ہے اور وہ والا نیشنل ایشو بھی ہے. آپ نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں پاکستان کے اندر تو وہ بھی ایک خوش آمد کا کلچر ایک شروع ہوا ہے. اب لفافہ جرنلزم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وہیں سے نا. ارباب اقتدار نے جس کو لفافہ دے دیا وہ ان کے دم چھلے بن گئے اور حق بات انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. ہماری لوکل صحافت کے اندر بھی یہی ہے. تو جیسے آپ کہا کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی انتظامیہ کا ایس ایچ او لگ کیا ہے، اگر وہ مظفر گڑھ ہوتا ہے تو یہاں ہمارا صحافی پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کے لیے جو نا کیا کہتے ہیں اس کو، گلاب کا جو ہے نا وہ لے کے کھڑا ہوتا ہے ہار. تو بہت گندے حالات ہیں. بہت کم لوگ ایسے بچے ہیں جو حق بات کہتے ہیں، ورنہ ہماری صحافت تو خوشامد تک رہ گئی ہے، چائے تک رہ گئی ہے، قصیدہ خوانی تک رہ گئی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. بہت کم دوست ایسے ہیں جو حق بات کہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے تھوڑا سا رعایت والا کام کیا ہے صحافیوں کے ساتھ. اچھا سر، آپ کا سیاست بھی تعلق ہے، کیا کبھی الیکشن میں بھی حصہ لیا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دوستوں کی جو ہے نا وہ امداد سے، دوستوں کے تعاون سے، جیسے یہاں بھی ہمارے دوست موجود ہیں، سلیم خان صاحب، مصطفی صاحب اور باقی شاہد خان صاحب بھی. تو میں نے جیسے بتایا کہ میں پریس کے اندر گیا تو میں نے وہاں بھی الیکشن لڑا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بھی کامیابی دی. میں 2 دفعہ جنرل سیکرٹری رہا اور 1 دفعہ صدر رہا. یہاں جب میں وکالت میں آیا تو الحمدللہ میں نے وکالت میں بھی جو ہے نا وہ الیکشن لڑا تحصیل بار ایسوسیشن علی پور کا. تو الحمدللہ اس وقت میری جو ایکسپیرینس تھا وہ تقریباً 5-6 سال تھا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری کے لیے 5 سال کا ایکسپیرینس ضروری ہے اور صدر کے لیے 10 سال. تو میرے ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے. تو 2017-18 میں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی اور میں یہاں بھی جو ہے نا وہ کامیاب ہوا. اور میں نے بہت حد تک کوشش کی کہ اپنے جونیئرز کے مسائل حل کر سکوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ جب ہم آئے تھے، ہم نے 4 سنبھالا. میرے صدر اس وقت انصر عباس تھے، راؤ انصر عباس ہے. تو ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا وہ واجب الادا تھیں، لائبریری کے ڈیوز واجب الادا تھے. الحمدللہ میں نے وہ معاملات بھی سیٹ کیے. ہم نے چیمبر الاٹمنٹ میں جو ہم نے پہلے لیے تھے وہ ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ پیسے دیے. بہت کم پیسوں میں ہم نے چیمبر الاٹ کیے. ہم نے جو ہے نا بار روم کے اندر اے سی لگوائے، LCD لگوائی. باقی بھی بہت اچھے جتنا ہم نوجوانوں کے لیے اور سینئرز کے لیے کام کر سکتے تھے ہم نے کیے. اور کمپیوٹر ہم نے لائے، لائبریری کو ہم نے فنکشنل کیا. سب سے بڑی بات جو کہ ہماری بار کی تاریخ ہے، ہم نے جاتے ہوئے 7 لاکھ روپیہ آنے والے جو ہے نا وہ نمائندوں کو دیا، جو آج تک کسی نے نہیں دیا. تو الحمدللہ وہاں بھی کیا. پھر دوبارہ لوکل پالیٹکس میں بھی میری اپنی جو فیملی ہے وہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے وہاں ہمارا. اور اس جو ہے نا پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے نا 2 برادریاں جو ہے نا وہ خاص اہم ہیں. ایک قبول برادری اور دوسری ہماری برادری ہے. تو الحمدللہ میں نے وہاں بھی حصہ لیا، لوکل پالیٹکس میں بھی حصہ لیتا ہوں. میں اس وقت رولنگ گروپ جو ہے نا ہمارا گوپانگ گروپ، اس کا میں مطلب کیا کارکن ہوں. تو آئندہ میں انشاءاللہ یونین کونسل مڈ والا سے بطور چیئرمین بھی الیکشن لڑوں گا. اچھا سر، آپ یہ بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کیا کچھ ترقیاتی کام کرائے؟ کیا آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں؟ سلیم صاحب، بہت کڑوے حقائق ہیں. ایک تو جب بھی ہم ارکان اسمبلی سے ملتے ہیں تو ان کا یہ مطلب گلہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب فنڈ ہی نہیں دے رہے. 3 سال تک انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو سابقہ 3 سالوں میں تو کچھ نہیں ہوا. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے. دیکھیں اب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کی عدالت ہے. جب وہ آئیں گے تو عوام بہتر فیصلہ کریں گے. بہرحال اگر سابقہ 3 سالوں کو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے یا تسلی بخش ہے. قاتل روڈ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے بہت اچھا مسئلہ ہائی لائٹ کیا. بڑا برننگ ایشو ہے اور ہمارا میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے.
ملتان تک جانے کے لیے ہمیں جتنے مسائل اور جتنے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنے یہاں حادثات ہو چکے ہیں، جتنے لوگوں کے زندگی کے چراغ گل ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی ہے ہمارے حکمرانوں کی، یہ بے حسی ہے مظفر گڑھ سے علی پور تک کے ارکان اسمبلی کی کہ وہ اس منصوبے کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ہمارا اولین مطالبہ یہی ہے کہ اولین فرصت یہی ہے کہ ڈی سی کو بھی ہمارے اس مطالبے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور عثمان بزار کیونکہ ہمارے ڈویژن کا ہے تو اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور یہ ہمارا مطالبہ ضرور پورا ہونا چاہیے قاتل روڈ کے حوالے سے، اور یہ واقعی قاتل روڈ بن چکی ہے اور اس کو اب بننا چاہیے اور ضروری ہے بننا۔ آپ کا تعلق تحصیل علی پور سے ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ادھر کسی یونیورسٹی کا کوئی کیمپس وغیرہ، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ایک تو یونیورسٹی کا کیمپس بہت ضروری ہے، دیکھیں، لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ علی پور کو ضلع بننا چاہیے، یہ علی پور بڑی تحصیل ہے اور قیام پاکستان کے وقت سے تحصیل ہے، اس کے بعد کی جو تحصیلیں تھیں وہ ضلع بن گئی، تو اس کو ضلع بننا چاہیے، اور ضلع کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں جو ہے نا واقعی یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں صرف اس وجہ سے جو ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، وہ ملتان افورڈ نہیں کر سکتے، غریب آدمی ہیں، ہمارا غریب علاقہ ہے، تو ضرور یہاں کیمپس بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی میری حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ ان لوگوں پہ رحم کریں اور یہاں ضرور جو ہے نا وہ کیمپس بنائیں۔ سر، آپ کے تحصیل علی پور کے جو مختلف علاقے ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ سیاست، قانون کے نام پر ہمیشہ غریب عوام کا استحصال کیا گیا ہے، غریبوں پر ظلم و جبر کیا گیا ہے، غریبوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، اور آپ اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی رپورٹنگ، آپ کا اخبار، آپ کا چینل اس چیز کا گواہ ہے، آپ واقعی ان مظلوم لوگوں کی آواز بنیں۔ تو واقعی اصل میں پتہ کیا ایشو یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک تو غربت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے۔ ہمارے لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں ہے نہیں، مطلب ہے جو پڑھے لکھے ہیں تو ان کا بہت کم تعداد ہے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں، اب ڈھاکہ ہو گیا، خان گڑھ ہو گیا، وہاں تو اسکول کا تصور بھی نہیں ہے، تو جہاں جہالت ہوگی، جہاں جو ہے نا وہ تعلیم کم ہوگی، تو یہ مسائل وہاں آتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے جو وڈیرے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو علاقے کے بڑے ہیں، بدقسمتی سے سارے نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ قریب کا بچہ آ گیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا وہ ترقی کریں، ان کے سامنے ان کے برابر کرسی پہ یا چارپائی پہ بیٹھیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کیسوں میں، جھوٹے مقدمات میں، تھانہ کچہری میں الجھائے رکھنا ان کا ایک مطلب غریب کو روکنے کا ایک حربہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہونا چاہیے، ان کو جو ہے نا اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میں ایک تجویز دینا چاہوں گا حکومت کو کہ اگر ایک سمپلی اس پہ عمل کر دے تو سارے جھوٹے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے اور مقدمہ جب جھوٹا ہونے پہ خارج ہو جاتا ہے، سیم جرم کا سیم مقدمہ اسی مدعی اور گواہان کے اوپر درج کر دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جھوٹے مقدمات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو واقعی یہ مسائل ہمارے ہاں ہیں، اور ہمارے جو ہے نا جو ارباب اقتدار ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو ڈی سی او یا ڈی پی اوز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے خصوصی جو ہے نا وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ کے علی پور شہر میں جو ڈگری کالج ہیں، یعنی بوائز یا گرلز، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ علی پور میں جو ڈگری کالج بوائز ہے اس کی حالت تو کچھ بہتر ہے، وہاں میں نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو ماشاءاللہ اس میں کچھ بہتری کی مزید بھی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ مسائل کم ہو گئے ہیں، لیکن گرلز کالج جو گورنمنٹ گرلز کالج ہے وہ اس کی حالت بہت بری ہے، وہ بہت مسائل کا شکار ہے۔ وہاں جو ہے نہ تو کوئی سیکورٹی کا انتظامات ہے، وہاں نہ کوئی جو پروفیسر یا لیکچرار متعلقہ ڈپارٹمنٹس کی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، ان بیچاریوں کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ گرل یا بوائز سے جو ہے نا وہ ٹیچر لینے پڑتے ہیں، یا کہیں سے بھی ٹیچر لینے پڑتے ہیں، اور ان کی جو بسز ہیں وہ بھی ناکارہ ہیں، وہ بھی صحیح سروسز نہیں دے رہی، اور اندر کا جو ماحول ہے وہ بھی ایک کالج سے کی لیول کا نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے نا ہاسٹل تو ویسے فنکشنل بھی میرے خیال میں نہیں ہے وہاں، تو یہاں گرلز کالج میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور ہماری بچیاں جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہیں۔ ڈگری کالج کچھ بہتر ہے لیکن وہاں بھی بہتری کی گنجائش ہے۔
علی پور کو اکیڈمیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، واقعی یہاں جو ہے نا ایجوکیشن کے پھیلاؤ میں ہمارے علی پور کے جو تعلیمی ادارے ہیں، راشد بناس ہو گیا یا آصف سلیم ہو گیا یا سر سید ہو گیا یا باقی بھی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. تو کافی دور دور سے یہاں لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کمرشل ادارے ہیں. دیکھو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہماری جو ہے نا گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان کو اصلاح کرنی چاہیے اور ان کے اندر بھی کافی چیزیں بہتر کرنی چاہیے. جو اکیڈمی کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا حصہ بہت اچھا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن بھی کافی حد تک ہے. عوام کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، عوام ہماری بڑی مظلوم ہے، بڑی بیچاری جو ہے نا، ان کو تبدیلی کے نام پہ بڑا جو ہے سہانے خواب دکھا کے بڑا لوٹا گیا ہے. اب دیکھیں مہنگائی اور دیگر جو ہے اتنے برے حالات ہو چکے ہیں، تو عوام بیچاری کو تو سوچنا سننے کی میرے خیال میں فرصت بھی نہیں ہے. بہرحال میں عوام کو یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں. حالات جیسے بھی برے ہوں، ہمیشہ بہتری کی طرف آتے ہیں. تو آپ تعلیم کو جو ہے نا وہ نہ چھوڑیں. غریب آدمی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے. اگر میں یہاں اس سٹیج پہ آیا ہوں تو میں تعلیم کی وجہ سے آیا ہوں. آپ ارد گرد جتنے بھی لوگ دیکھیں جو پڑھ لکھ کے ہیں وہ آگے نکلے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو میں ایک عام آدمی کو، میں ایک غریب کو یہی جو ہے نا وہ ریکویسٹ بھی کروں گا، نصیحت بھی کروں گا، خدا را تعلیم کا دامن جو ہے نا وہ مضبوطی سے تھام لیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوائے شاہین نیوز چینل ہمیشہ ہی ظالم جابر وڈیرو جاگیرداروں کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے. اس نیوز چینل نے ہمیشہ ہی تقدیس کے پردوں میں چھپے انسانیت کے روپ میں شیطانوں کو بے نقاب کیا ہے. اگر آپ بھی کسی وڈیرے ظالم جابر کے ظلم کا شکار ہیں تو آپ ہمیں صرف ایک کال کیجئے، نوائے شاہین کی ٹیم آپ کی دہلیز تک پہنچے گی. ایک کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا.